بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ معراج پیغمبر اسلام کی زندگی کے ان واقعات میں سے ہے جن کا ظہور عام روایات کے مطابق ہجرت سے تقریباً 1 سال پہلے 27 رجب کی رات ہوا۔ اس کا ذکر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں ملتا ہے۔ قرآن کریم میں معراج کی غرض و غایت تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ اللہ نے اپنے رسول مقبول کو بلا کر کیا ہدایات دی۔ حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ معراج کس طرح ہوئی، اس سفر میں کیا واقعات پیش آئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منازل طے ہونے کے بعد اللہ مجھ سے قریب ہوئے، قرب میں اضافہ زیادہ ہوا، حتیٰ کہ میرے درمیان اور جلوہ ربوبیت کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا۔ کیفیت کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یوں فرمایا، فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس اللہ رب العزت کے قریب ہوئے، اتنے قریب ہوئے اور فاصلہ اتنا رہ گیا جتنا کہ کمان کا تیر سے ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب، اس سے بھی قرب کے مقام پر پہنچ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن رہے اور لبوں پر تبسم تھا۔ حبیب پاک کی آنکھ جو کچھ دیکھتی تھی، قلب مبارک اس کی تصدیق کرتا تھا۔ بارگاہ رب تعالیٰ نے یہ کمال ادب سکھایا کہ نگاہ مبارک ادھر ادھر ہوئی، نہ جلوہ ربوبیت کے دوران آنکھ جھپکی۔ طالب و مطلوب کو خلوت میں راز و نیاز، اور اللہ پاک نے اپنے حبیب پاک کو اولین اور آخرین، ظاہر اور باطن کے علم کا وارث بنایا۔ معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بارگاہ الہی سے 3 تحفے دیے گئے۔ امت حق نے خوشخبری سنائی کہ امت محمدیہ پر ایک بندے کو جو شرک کا مرتکب نہ ہو، مغفرت سے سرفراز فرمایا جائے گا۔ امت پر نمازیں فرض ہوئی۔ اللہ جل شانہ نے اپنے حبیب پاک کی خاطر مزید کرم نوازی فرمائی۔ 5 نمازوں کی ادائیگی کے بدلے 50 نمازوں کے برابر رحمت فرمانے کا وعدہ فرمایا۔ اس طرح حکم ربی بھی پورا ہوا اور مولا کریم نے اپنے محبوب کو مطمئن بھی فرمایا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیات کریم نازل فرمائی گئی، جس میں اسلام کے عقائد اور ایمان کی تکمیل پر امت محمدیہ کے لیے مصائب کے دور کے خاتمے کی بشارت ہے۔ رجب کی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے منصب پر سرفراز ہوئے۔ اس رات کی فضیلت کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 27ویں رجب کا روزہ رکھا اس کو 60 ہفتوں کے روزوں کا ثواب ہوا۔ ابو سعدہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ماہ رجب میں ایک رات ایسی ہے، اگر اس دن کا کوئی روزہ رکھے اور رات کو عبادت کرے تو اس کو 100 برس روزے رکھنے اور 100 سال کی راتوں میں عبادت کرنے والے کے برابر اجر ملے گا۔ یہ رات وہ ہے جس کے بعد رجب کی 3 راتیں رہ جاتی ہے، یعنی 27ویں شب کے بعد 3 راتیں رہ جاتی ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول کو رسالت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا معمول تھا، جب 27ویں شب رجب آتی تو وہ اعتکاف میں بیٹھتے، بعد نماز ظہر نفل پڑھنے میں مشغول ہو جاتے، بعد 2-4 رکعتیں پڑھتے تھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ، سورہ قدر 3 بار اور سورہ اخلاص 50 مرتبہ پڑھتے، پھر عصر تک دعاؤں میں مشغول رہتے۔ مروی ہے کہ سرور کونین کا یہی معمول تھا۔ آج اگر انسان تسخیر کائنات کی جانب قدم بڑھاتا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کی ابتدا بھی تھے اور انتہا بھی۔ اسی طرح معراج تسخیر کائنات کی عزت بنی نوع انسان کے لیے خوشخبری کی عمدہ مثال بھی ہے اور تکمیل انسانیت کی علامت بھی۔ حالات ٹی وی کے ناظرین قرآن کریم سے بال نکالنے کے بجائے قرآن کریم اور حدیث نبویہ سے اعمال نکالیں اور ان اعمال پر عمل کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے سے ہی انسان فلاح سے ہمکنار ہو سکتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی اس رات کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔